محترم عزیز ساتھیوں، آج ہم انشاءاللہ اس سے مختصر سے ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آج ہماری خصوصی گزارشات یہ تھی کہ چند ایک دو دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا بڑا ہی برکتوں والا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے نصیب میں کر دے، ہماری قسمت کے اندر یہ مہینہ مکمل اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ تو عزیز محترم ساتھیوں، اس مہینے کے اندر اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں بالکل ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ بھائیوں کو پیغام یہی دیں گے کہ ہم جیسے کہ تمام بھائی جانتے ہیں کہ ہماری آل بلدیہ خدمت کمیٹی کے متعلق جس طرح سے ماشاءاللہ سے کافی سالوں سے ہماری یہ خدمت کمیٹی متحرک ہے آل بلدیہ ٹاؤن کے اندر، تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہر رمضان کی طرح اور ہر عام دنوں کی طرح انشاءاللہ ہم نے خصوصی اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے حوالے سے ہے، سحری و افطاری کے حوالے سے ہے، ان کی ضروریات کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح پھر آخری مراحل کے اندر جس طرح سے اعتکاف کے متعلق ہے اور لیلۃ القدر کی رات کے متعلق ہے، بہت سارے دروس اور پروگرام کی سطح پر، اور اسی طرح پھر بالکل آخر میں ہم انشاءاللہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عید کے تحفے تحائف بھی الحمدللہ بندوبست کرتے ہیں۔ تو عزیز محترم ساتھیوں، خصوصی ہماری آج کی گزارشات یہ تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے اس رمضان کی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسے ہمارے پاس گھر موجود ہیں جن کی ہمارے پاس بالکل باقاعدہ ایک لسٹ موجود ہے، جس کے اندر تقریباً ہمارے پاس 70 سے تقریباً 60-65 گھر ایسے ہیں جو بالکل یعنی کہ مستحق ہیں، جن کے روزگار اور کمانے والے اور کاروباری اور مالی حالات کے لحاظ سے بڑے ہی کمزور ہیں۔ تو اسی طرح ہم تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے حلال رزق کمائی میں سے، اپنے مال میں سے کچھ ایک ایسا حصہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکیں۔ رمضان سے پہلے ان گھروں میں ہم راشن کا اہتمام کر سکیں تاکہ وہ اچھے سے سحری افطاری کا اہتمام کر سکیں۔ اور انشاءاللہ ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم ان گھروں میں انشاءاللہ سحری پہنچانے کا بھی ایک عمل ہمارا جاری ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا، تو اس سال بھی انشاءاللہ ہم نے رمضان المبارک میں سحری پہنچانے کا بھی انشاءاللہ ایک اہتمام کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے افطار کیمپ ہیں، مساجدوں میں افطاری ہیں، اور دیگر یعنی کہ روڈ کے اوپر یعنی کہ مسافروں کے حوالے سے ہمارے کیمپ پہ الحمدللہ رمضان المبارک میں افطار کیمپ بھی چلتے ہیں آپ بھائیوں کے تعاون کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ تمام بھائیوں سے یہ ہم گزارش کریں گے کہ اپنے مال میں سے کچھ ایک ایسا حصہ مقرر کریں تاکہ غریب نادار افراد کے، مستحق افراد کے لیے، تاکہ ان کی سحری افطاری کا بندوبست کیا جائے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مال میں سے ایک ایسا حصہ نکالیں جو استطاعت کے مطابق ہے، وہ انشاءاللہ ضرور نکالیے گا تاکہ ان کے سحر و افطار کا بندوبست کیا جائے۔ الحمدللہ ہماری آل بلدیہ خدمت کمیٹی کے تحت یہ چلنے والے بے شمار ایسے شعبہ جات ہیں، جو کام ہیں، جو الحمدللہ ہم سال کے 12 مہینے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ کی توفیق سے سرگرم ہیں۔ تو تمام بھائی ہمارے اس وقت انشاءاللہ ایک پروگرام اور شیڈول میں لگے ہوئے ہیں، جو رمضان میں ہم نے اپنی عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، روزے، اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار ہے، اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ سحری و افطاری کا اہتمام ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا بالکل خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی بھائی یعنی کہ اور مزید یعنی کہ کپڑوں کے حوالے سے یا کوئی اور دیگر یعنی کہ کوئی راشن کے حوالے سے، کوئی نقدی تعاون کے حوالے سے، ہمارے پاس بے حد بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ آپ باقاعدہ ہمارے پاس خود چل کر آئیں تو ہمارے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان گھروں تک ہم پہنچائیں گے، تاکہ آپ بھی ان گھروں کی حالت اور کیفیت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ تو تمام بھائیوں سے ہم بار بار یہی گزارشات کریں گے کہ وہ اپنے مال کے اندر سے ان لوگوں کے لیے ضرور اپنا حصہ نکالیے گا۔ انشاءاللہ اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں،
بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، دن رات نوافل پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، جتنے نیکی کے کام کر لے، اگر اس نے ایک بیوگان کی، ایک یتیم کے گھر کی کفالت کر لی، اللہ کی قسم وہ اس شخص سے افضل ہے، اس شخص سے بہتر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کوئی کپڑا پہنا دیا، کسی غریب کو کوئی کپڑا لے کر دے دیا، کوئی سوٹ لے کر دے دیا کسی بچے، یتیم بچے کو یا کسی بیوہ کو، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کپڑا پہنانے والا بندہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو عزیز محترم ساتھیو، بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کے فضائل ہیں، یقین جانیے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ہم تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ نکالیں اور کچھ غریب لوگوں کے لیے، نادار لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے جو پریشان حال ہیں اس رمضان المبارک کے اندر، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ سحری افطاری کرنے کو، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے وسائل مسائل اور اسی طرح جو گھر کے کمانے والے ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ہی ایک یقین جانیے کہ بڑا ایک درد والا پہلو اور ایک پیغام سننے میں ملتا ہے کہ غریبوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی عیدیں گزر جاتی ہیں، رمضان گزر جاتے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر بھی سحریاں افطاریاں دسترخوان لگتے ہیں، طرح طرح کے فروٹ اور جام شری اور کیا کیا شربت ہم بناتے ہیں۔ کیا ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا ہمسایہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے محلے کی سطح پہ، گلی کی سطح پر اور ہمسایوں کی سطح پر انشاءاللہ بالکل خیال رکھنا ہے کہ ان گھروں کی کیفیت کیا ہے، ان گھروں کا حال کیا ہے۔ سحری و افطاری کے حوالے سے انشاءاللہ ایک دوسرے کے گھروں میں، ایسے مستحق گھروں میں فروٹ کا اہتمام ہے، افطاری کا اہتمام ہے، افطاری بھیجیں، سحری کا اہتمام الحمدللہ ہمارے پاس بھائی موجود ہیں۔ اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بالکل ضرور رابطہ کیجئے گا۔ ہمارا یو سی لیول پہ قائم خانی کالونی کے اندر مین ہیڈ آفس ہے، اور آل بلدیہ لیول پر ہمارا مین ہیڈ آفس ہے بلدیہ ٹاؤن کا جو ہے سب سے بڑا، وہ کباڑی چوک پر ہے۔ اور ہمارے اس یو سی کا جو قائم خانی کالونی یو سی 3 ہے جو اب نئی ترتیب کے ساتھ ہے، اور پرانی یو سی نمبرنگ کے اندر ہماری یہ یو سی 36 چلتی رہی ہے، تو اس کا مین ہیڈ آفس ایکس 23 سے بس اسٹاپ کے قریب ہے۔ مین ہیڈ آفس ہمارا آل بلدیہ خدمت کمیٹی یو سی 36 کے نام سے بنا ہوا ہے۔ تو اگر آپ بھائی رابطہ کر کے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے گا اور ہمارے ساتھ چل کے ان گھروں کا وزٹ کیجئے گا۔ باقاعدہ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں، آپ خود چل کر ان گھروں کا سروے کریں، انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے سحر و افطاری ان تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔